अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली के। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं आपसे किस बारे में बात करने लगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत दफ़ा जो है ना जज्बात में आके ख़ुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर से नाकाम हो जाती हैं। आप चाह के भी ना वो काम नहीं कर सकती जो आप करना चाहती हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के इसी हवाले से आज के इस टॉपिक पे आपसे बात करूंगी और चंद एक टिप्स आपको बताऊंगी, 5 ऐसी टिप्स जिन पे अमल करके ना आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। तो चलते हैं जी आज के इस टॉपिक की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अच्छा जी, मज़बूत औरत कैसे बना जाता है? आपने अक्सर देखा होगा ना, बहुत सारी औरतें हैं जो मज़बूत होती हैं अंदर से और जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है, बल्कि वो एक अपने आप में रहने वाली औरतें होती हैं। ठीक है, उन्हें दुनिया के लोगों की गुड बुक में नहीं आना होता, उन्हें लोगों को खुश नहीं करना होता, उन्हें टॉक्सिक लोगों से दूर रहना आना होता है। तो बाकी ये है कि अगर आप भी इस तरह से बनना चाहती हैं तो फिर आपको खुद से जंग लड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा जो आप काफ़ी टाइम से अगर छोड़ने की कोशिश कर रही हैं और वो आप नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ पा रही, तो आपने उन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। इसी हवाले से मैंने एक यूँ समझें कि छोटी सी टिप आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि कम अगर आप मज़बूत औरत बनना चाहती हैं। अच्छा जी, जो एक मज़बूत औरत होती है ना, उसको अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए और अपने आप को एक अच्छा दिखाने के लिए, एक डिसेंट लेडी दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, वो ये है कि आपने कम बोलना है और सोच समझ कर बोलना है। पॉइंट नंबर 1 जो है वो हमारा ये है कि हमने कम बोलना है और सोच समझ के बोलना है। अक्सर ख़वातीन मैंने देखी हैं और शायद उनमें से मैं भी एक थी कि जो इतना बोलती थी इतना बोलती थी सीरियसली, कि मुझे कभी-कभी लगता था कि मेरी बोले हुए अल्फाज की कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगला उनको इग्नोर करता। तो शायद कभी-कभी मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर करते हैं या फिर मैं इतना ही बोल देती हूँ, या शायद जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ भी बहुत बोल देती हूँ। तो कोशिश करें कि जितना कम बोलेंगी ना आपकी उतनी इज़्ज़त होगी, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला जो इंसान होता है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। सीरियसली, जो जितना आप ज़्यादा बोलेंगे आप अपनी वैल्यू को इतना ही डाउन करते हैं। उतना बोलें जितनी ज़रूरत है, जितना अगला आपको सुन सकता है। देखें, जो कम लोग बोलते हैं ना, अक्सर मैंने मेरी अपनी फैमिली में 2-3 लोग हैं माशाल्लाह से, कि उनको हम लोग सुनने के लिए तरस जाते हैं। मतलब इतना वो कम बोलते हैं और वो खामोश रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बात पे खामोश रहना है, जहाँ बोलने वाली बात है वहाँ बोलें, जहाँ आप हक पे हैं वहाँ बोलें। वहाँ खामोश रहना ये कोई बहादुरी की अलामत नहीं है। आपने वहाँ बोलना है जहाँ आपको ज़रूरत है बोलने की। तो वो लोग इतनी शाइस्तगी के साथ बात करते हैं ना, कम बोलते हैं, थोड़ी बात करते हैं, लेकिन जो बात करते हैं वो दिल पे असर करती है। ठीक है, आपने भी यही काम करना है कि हर बात में ना अपनी राय देना, हर बात में मतलब बस टांग अड़ा के आगे चले जाना कि भाई नहीं मुझे तो पता है, मैं आपसे बेहतर जानती हूँ, या मैं जो है ना जो आपको मैं बता सकती हूँ वो कोई और नहीं बता सकता, तो आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हर बात में अपनी राय देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जितनी आप बात बोलने का हक रखती हैं, ठीक है, उतनी बात करें। फिर वो चाहे आप महफिल में हो, आप घर में हो, घर से बाहर हो, किसी भी इवेंट में हो, तो आपने कम बोलना है। कम बोलना और सोच समझ कर बोलना ये एक मजबूत औरत की निशानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अपने फ़ैसले खुद करना। मैंने इतनी ख़वातीन देखी हैं और मेरे ख़ानदान में भी ऐसी ख़वातीन, मेरे घर में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो छोटी-छोटी चीज़ के लिए ना दूसरों से पूछती हैं। घर के छोटे या बड़े फ़ैसले के लिए दूसरों से मशवरा माँगती हैं। क्यों भाई? क्यों ऐसा करती हैं? आपको ऐसा करने से कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना। उल्टा जब आप कभी अपने फ़ैसले करने लगते हैं ना, तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है जिनसे आप हमेशा पूछ के फ़ैसला करते हैं, जिनके आगे आपको बात-बात में वैलिडेशंस की ज़रूरत होती है। अगर ऐसी ख़वातीन जो अपनी छोटी-छोटी बात के लिए, अगर घर में कोई चेंजिंग कर रही हैं, अगर नए कपड़े ले रही हैं, और मैंने तो इतनी भी देखी हैं कि जो अगर अपने बच्चे की एक शर्ट लेने बाज़ार जाएँगी ना, तो वो घर में देवरानी जेठानी से पूछेंगी ये ठीक है, ये उस पे सूट करेगी नहीं? आप माँ नहीं, आपको नहीं पता आपके बच्चे पे क्या सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा? आप अपने फ़ैसले खुद करें और देखें, फ़ैसला जो होता है ना वो
بڑا فیصلہ ہی نہیں ہوتا، فیصلہ چھوٹا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کی کوئی چیز چینج کر رہی ہیں، اپنی مرضی سے کر رہی ہیں، کسی کو بنا بتائے بنا پوچھے، کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کہ کوئی آ کے آپ کو بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو وہ فیصلہ جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں نا، کل کو آپ کو بڑے فیصلے کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنا فیصلہ خود لیں۔ جب آپ ہر معاملے میں دوسروں کو شامل کریں گی اپنے فیصلے لینے میں، تو کل کو آپ جب کوئی بڑا فیصلہ خود کرنے کی کوشش کریں گی نا، یا ہمت کریں گی، تب بھی آپ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ وہ لوگ آپ کے بیچ میں آ کے مسئلہ کریٹ کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑا ڈیسیجن جو عورت اپنے لیے لیتی ہے اسٹرانگ بننے کے لیے، وہ یہی ہے کہ اپنے فیصلے خود کریں، ٹھیک ہے، اپنی حد تک رہیں، اپنے فیصلوں میں کسی کو بولنے کا اختیار نہ دیں۔ ٹھیک ہے، اگر بعض ٹائم آپ کو کوئی مشورہ لینا ہے وہ لے لیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ سوچ کے بیٹھیں کہ بیٹھ کے سوچیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، کیا اس مجھے ٹھیک آئے، سوچ سمجھ کے پھر اپنا اس میں ڈالیں کہ میں نے اپنے طریقے سے چلنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں۔ پوائنٹ نمبر 3 بہت امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے بہت ساری عورتیں مار کھاتی ہیں۔ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی میں چلے جائیں نا، اپنی امیوں کی، میں اگر اپنی مما کی بات کروں تو میری مما نے نا اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے بہت مار کھائی ہے۔ میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے نا، وہ ایک تو ہوتا ہے نا ڈیسنٹ، وہ الگ بات ہے، لیکن بس وہ انہیں اپنی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں لگی، ہم نے دیکھا ہے انہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ پرسنالٹی پہ کام کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہماری ماؤں کو خاموش ہی نہیں ہوتا تھا، اور آج کل بھی، اب تو خیر ماشاء اللہ سے دور کے حساب سے، ٹرینڈ کے حساب سے جو ہماری امیاں تھیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، لیکن ان کی جو بیٹیاں ہیں نا، ہمیں بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم جب تک اپنی پرسنالٹی پہ کام نہیں کریں گے، تب تک ہماری اندر وہ مضبوطی نہیں آئے گی۔ ایک مضبوط عورت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی صفائی ستھرائی کا، اپنے حولیے کا خیال رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے حولیے کا خیال رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی مہنگے کپڑے پہننے ہیں، یا بلکہ خود کو اس طرح سے شو کروانا ہے کہ بھائی میں تو برینڈ کانشیس ہوں۔ نہیں، خود کو اس طرح سے مینٹین رکھیں کہ جیسے آپ دکھنے میں نا، آپ ایک ڈیسنٹ لک دیں، آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں، آپ گڈ لکنگ ہوں، آپ نیٹ اینڈ کلین ہوں، اپنے آپ کو ایسے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ گندے حولیے میں گھر میں پھر رہی ہیں، ایسی عورت کی سیریسلی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں گی، اور آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اگر آپ ایک طرف ایک بکھرے ہوئے حولیے میں عورت کو بٹھا دیں، اور ایک ویل پرسنالٹی والی، ایک ویل ڈریسڈ عورت کو بٹھائیں جو نیٹ کلین ہو، گلو کر رہی ہو، اور وہ دونوں بات کر رہی ہیں کسی تیسرے بندے سے، تو تیسرا بندہ کون سے والی عورت کی بات سنے گا؟ وہ تو اس عورت کی بات سنے گا نا جو ویل ڈریس ہے، اس کی بات کا زیادہ اثر ہوگا، نہ کہ اس کی جو بیچاری بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہے، حولیہ خراب ہے، نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے۔ تو اس کے لیے نا آپ کو مہنگے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ جتنے آپ کے پاس گھر میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں ان کو اچھے سے پریس کریں، انہیں پہنیں، گھر میں پہنیں۔ جب آپ گھر میں صاف ستھری لگتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو صاف ستھری دکھتی ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک اسٹرانگنیس آتی ہے، ایک اسٹرانگ بلیو آتا ہے آپ کے اندر۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میری یہ ویلیو ہے، میں نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، میں نے گندا نہیں دکھنا ہے، پھر وہ چاہے میں گھر میں ہوں یا پھر گھر سے باہر ہوں۔ پھر ہے جی اگلا پوائنٹ، جو ایک مضبوط عورت ہوتی ہے وہ مقابلے بازیاں نہیں کرتی، وہ کمپیریزن نہیں کرتی، وہ کسی کمپٹیشن میں، ٹھیک ہے، اس کا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ حسد نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ ایک مضبوط عورت بننا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ تینوں چیزیں چھوڑنی پڑیں گی: مقابلہ بازی، حسد، جلن۔ یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا آپ اب دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے جلتی ہیں، تو سیریسلی آپ وہ عورت نہیں ہیں، نہ ہی شاید وہ عورت بننے کی اہلیت رکھتی ہیں، آپ وہ ایبیلٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ دوسرے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، میرے بچے اچھے نہیں پڑھ رہے، تو یہ ایک مضبوط عورت نہیں ہوتی۔ مضبوط عورت کبھی دوسروں سے اپنا کمپیئر نہیں کرتی، اس کی جنگ، اس کا کمپٹیشن، اس کی حسد، جلن وہ خود سے ہوتی ہے کہ میرے میں یہ کمی ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اگر ٹھیک ہے، آپ کسی دوسرے کو دیکھ کے کچھ سیکھ رہی ہیں، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، میں بھی بہت لوگوں سے انسپائر ہوئی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا شروع کر دوں، نہیں۔ میں جن کے ساتھ میں نے کچھ سیکھا ہے، جن سے میں بولتی ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے، اس سے میں نے یہ چیز سیکھی ہے اور مجھے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے مائی ڈیئر سسٹر کہ ہم ان کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع ہو جائے۔ کیوں؟ ہمیں اگر کمپیئر کرنا بھی ہے تو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، ہمیں بہت سارے معاملات میں خود کے ساتھ جنگ لڑنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے ساتھ۔ تو پلیز اگر اپنی زندگی میں یہ چیزیں آپ نے شامل کرنی ہے نا، تو آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اگر آپ ایک مضبوط عورت بننا چاہتی ہیں۔
ایک جو مضبوط عورت ہوتی ہے وہ اکثر کسی عورت کی اگر کوئی اچھا کام دیکھے گی، اس کی گھرداری دیکھے گی، اس کے بچوں کو ویل گروم ہوتا ہوا دیکھے گی تو وہ لازمی اس کی تعریف کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں سیریسلی اس چیز کی کمی ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتی. حالانکہ اگر ہم یہ چیز کرنا شروع ہو جائے نا تو ہمارے اندر سے حسد جلن تو ویسے ہی ختم ہو جائے. اگر آپ کسی کا اچھا دیکھ کے، اچھا پہنا ہوا دیکھ کے، کھاتا ہوا دیکھ کے، اس کے بچوں کی کامیابی دیکھ کے اگر آپ خوش ہو رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا سائن ہے، کیونکہ آپ اندر سے مضبوط ہیں، آپ کسی دوسرے کو دیکھ کے جل نہیں رہی ہیں. پھر جی نیکسٹ پوائنٹ، ٹاکسک لوگوں سے دور رہنا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح کی بات کرنے لگی ہوں یا کیوں کر رہی ہوں. ایسے لوگوں سے دور رہنا، آپ نے جو آپ کے منٹل پیس کو خراب کرتے ہیں، ہر وقت آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا بحث کے چکروں میں پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو سلام کریں اور نکل جائیں وہاں سے. کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے سائڈ پہ ہو جائیں. اگر وہ کہیں آپ سے ملتے بھی ہیں تو سلام دعا کی حد تک رکھیں. اگر وہ گھر آ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ انہیں سلام دعا کر کے آپ نے سائڈ پہ ہو جانا. بول دیں کہ میرا کوئی کام ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے تو میں بزی ہوں، کیونکہ پھر وہ بھی اس چیز سے سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا ہمیں اوائڈ کر رہے ہیں. دوسروں کے بارے میں گوسپس کرنا یا چسکے لے کے بات کرنا یا ان کو برا بھلا بولنا، یہ ایک کمزور عورت کی نشانی ہوتی ہے، ایک تھرڈ کلاس عورت کی نشانی ہوتی ہے. مضبوط عورت کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتی، بلکہ وہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتی ہیں. اگر اس کے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو یا تو وہاں سے اٹھ جاتی ہے یا پھر اس کو روک دیتی ہے. تو ایسے لوگوں سے کنارہ کریں جو لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گی تو آپ کبھی ایک مضبوط عورت نہیں بن سکیں گی، بلکہ آپ بھی اس کمپنی کا حصہ بن جائیں گی. آپ کے اندر بھی وہ نگیٹو انرجی جنریٹ ہوگی جو کہ ان لوگوں میں ہے. تو بس یہ تھی جی میرے کچھ پوائنٹ، یہ 5 پوائنٹ. اگر ان میں سے اگر آپ 2-3 پہ عمل کر لیتی ہیں نا تو بلیو می آپ ایک اچھی، ایک ڈیسنٹ اور ایک اسٹرانگ وومن بن سکتی ہیں. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ بہت فائدہ اٹھائیں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا. کمنٹ سے بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.